رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل واجبی سی اور ان کی رنگت نہایت ہی سیاہ تھی۔ ان کی رنگت کے سیاہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں کہ ہاں ان کا لقب مشہور ہو گیا تھا اسود۔ ایک دفعہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے سعد، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شادی کی تو شدید تمنا ہے، لیکن میری رنگت کی وجہ سے کوئی مجھ سے رشتہ نہیں کرتا۔ میں نے بڑی بار پیغام نکاح بھیجا، لیکن ہر دفعہ جواب نفی میں ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، آپ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیے اور انہیں میرا پیغام دے کر رشتہ طلب کریے۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ ثقیف کے نہایت ہی سخت مزاج اور نو مسلم تھے۔ ان کی ایک ہی ایک بیٹی تھی اور جو بہت ہی حسین و جمیل تھی، بہت ہی خوبصورت تھی۔ ان کو اپنی بیٹی کے حسن و جمال پر اتنا ناز اور فخر تھا کہ دامادی کے لیے کوئی بھی نوجوان انہیں پسند ہی نہیں آتا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جاتے ہیں، دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام انہیں دیتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا اور ان کو دیکھنے کے بعد ان کو فوراً سختی سے منع کر دیا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ ہرگز نہیں کر سکتا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے جاتے ہیں کہ جا کر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے ماجرے کے بارے میں بتاؤں گا۔ ان کی بیٹی دروازے پر کھڑی ساری بات کو سن رہی تھی۔ جب حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں تو ان کی بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے کہ اے ابا جان، آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کو خالی ہاتھ لوٹا دیا ہے۔ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو خالی ہاتھ کیوں لٹایا ہے؟ اگر آپ نے ان کو لٹا دیا ہے، اب اللہ کا عذاب کہیں ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ حضرت عمر بن وہب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے بیٹی، وہ کسی بھی لحاظ سے تمہارے شایان شان نہیں تھے۔ بیٹی کہنے لگی، اے میرے ابا جان، آپ ان کی صورت اور رنگت کو نہ دیکھیے، آپ ان کو بھیجنے والے کو تو دیکھیے کہ ان کو بھیجنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ بیٹی نے کہا میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ باپ نے انکار کر دیا۔ بیٹی شرم و حیا کا پیکر ہونے کے باوجود دروازے پر جاتی ہے اور جا کر حضرت سعد کو آواز دیتی ہے اور کہتی ہے، یا عبد اللہ، یا عبد اللہ ارجع فقد رضیت لنفسی ما رضی اللہ ورسولہ۔ اے اللہ کے بندے، آپ واپس آ جائیے، میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک بات نہ سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنا سارا ماجرا پیش کر دیا۔ بیٹی نے اپنے والدین کو مجبور کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیے اور ان سے معافی مانگیے، کہیں یہ نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی وجہ سے اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دے، اگر کوئی انسان اس کی خلاف ورزی کرے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اور آپ کے حکم کی خلاف ورزی پر کسی مومن کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب 22واں سپارہ آیت نمبر 36 میں بھی فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی معاملے میں کوئی فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ چنانچہ بیٹی کے مجبور کرنے پر اس کے والدین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں اور ساتھ اپنی بیٹی کو بھی لے کر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگتے ہیں کہ ہم نے جذبات میں آ کر یہ فیصلہ کیا تھا، لہٰذا ہماری بیٹی بھی یہاں پر ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ بھی یہاں پر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نکاح پڑھا دیجیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ نہ رہا، پہلے تو کوئی رشتہ نہیں دے رہا تھا، اب رشتہ ملا تو اتنا حسین و جمیل رشتہ مل گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مجلس میں ان کا نکاح پڑھا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لڑکی کو امہات المؤمنین کے گھر میں بھیج دیا کہ آپ اس کو بناؤ سنگار کر کے اس کو حضرت سعد کے گھر پہنچا دیجیے۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، آپ اپنی بیوی کے لیے کوئی تحفہ لے لیں تاکہ عند الملاقات یعنی ملاقات کے وقت آپ وہ تحفہ ان کو پیش کر سکیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے لیے چونکہ اس موقع کے لیے کافی سرمایہ موجود تھا، وہ بازار جاتے ہیں تحفہ لینے کے لیے، لیکن کوئی بھی تحفہ اپنی بیوی کے شایان شان نہیں پاتے، وہ تحفہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی آواز آ جاتی ہے، یا خیل اللہ یا خیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری، اے اللہ کے شاہ سوارو، جہاد کے لیے چلو، تمہیں جنت کی بشارت ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آواز جب سنی تو سارے ولولے اور جذبات شادی کے ماند پڑ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی نظروں میں جنت اور اس کی نعمتیں گھومنے لگ گئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کے رگوں میں جہاد فی سبیل اللہ کا خون دوڑنے لگ گیا۔ جن پیسوں سے آپ نے اپنی بیوی کے لیے تحفہ لینا تھا، انہی پیسوں کے ذریعے آپ نے ایک سواری خریدی، ساتھ تلوار اور نیزے لیے اور سر پر عمامہ باندھ کر جماعت میں شامل ہو گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے مردانہ وار دشمنوں کے ساتھ جہاد کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے تو ان کو پہچان نہ سکے، لیکن جب ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی آستین چڑھا کر پیدل جہاد کرنے لگ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی آستین چڑھائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی سیاہی کی وجہ سے ان کو پہچان لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، لیکن جہاد کے شور اور جوش کی وجہ سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے کی خبر نہ ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اسی جہاد میں اس دنیا فانی سے پردہ روح ہو گئے، انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا۔ جہاد کے اختتام پر پیغمبر علیہ السلام حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی ناش مبارک پر آتے ہیں اور ان کا سر مبارک اپنی گود مبارک میں رکھتے ہیں اور ان کا اسلحہ اور گھوڑا، زخمی گھوڑا، وہ ان کی بیوی کو پاس پہنچا دیتے ہیں اور ان کے سسرال والوں سے کہتے ہیں، قد زوجہ اللہ خیرا من فتاتکم خیرا من فتاتکم وہذا میراثہ، کہ اللہ رب العزت نے تمہاری بیٹی سے بہتر بیٹی کے ساتھ، بہتر لڑکی کے ساتھ جنت میں حضرت سعد کا نکاح کر دیا ہے، حضرت سعد کی شادی کر دی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور استشہاد سورۃ دخان کی آیت نمبر 51 تلاوت فرمائی اور فرمایا، ان المتقین فی مقام امین فی جنات وعیون یلبسون من سندس واستبرق متقابلین کذالک وزوجناہم بحور عین، کہ جو متقین ہیں
وہ امن والے گھر میں ہوتے ہیں، فی جنات باغات میں ہوتے ہیں، چشموں میں ہوتے ہیں، یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، باریک اور دقیق لباس پہن کر ریشم کا وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طرح ہم موٹی موٹی آنکھوں والے کے ساتھ اور سفید رنگت والی اور حوروں کے ساتھ ان کا نکاح پڑھا دیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔